الله وبركاته. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ محترم سامعین کرام، معزز علماء، سامعین و سامعات، آج کے اس مبارک اجلاس میں مجھے جس عنوان پر خطاب کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے نوجوانوں میں تحریریت کے بڑھتے رجحانات اور علماء کی ذمہ داریاں ہیں۔ الحمدللہ یہاں سارے احباب علماء ہی ہیں۔ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل حدیث علماء ہی تحریریت کی جال میں پھنس رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عوام میں جو نوجوان اہل حدیث ہیں انہیں اس کی جال سے ہم بچا سکیں۔ ہمیں سامنا رہتا ہے، ہم میدان میں رہتے ہیں، بہت سارے ہمارے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، کالج سے پڑھے لکھے ہیں یا مدارس کے فارغین ہیں، لیکن منہج اور عقیدے کی سوجھ بوجھ اتنا نہیں ہے، وہ ان کی جو ہے فکری لٹریچر میں آ جاتے ہیں اور ان کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کے بہت سارے ٹرم ہیں، ان کے بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، وسائل ہیں، اس کے ذریعے سے وہ سب باطل ہیں، فریب کن ہیں، ان کی اپنے جال ہے، اس کے ذریعے سے پھنساتے ہیں۔ تو ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسے سمجھیں گے تو لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں اہم کیا ہے؟ اسلامی دعوت کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے دعوت ہی اصل ہے، بلکہ یہ اپنی تحریک کو، اپنی جماعت کو، اپنے سارے کام کو دعوت کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دعوت کیا ہے اسلام میں، بلکہ خلاصہ یہ ہے کہ دین اصل دعوت ہے، دعوت ہی ہے اصل۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا ہے، جب خرابی آئی ہے لوگوں کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک راہ حق سے بھٹکی ہے، تو دعوت ہی کے لیے بھیجے گئے سارے انبیاء۔ تو انبیاء کی دعوت کیا رہی ہے؟ چونکہ یہ دعوت ہی کا نام لے کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسلامی دعوت ہر ایک کے ساتھ اسلامی لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا اور لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ کیا جس دعوت کا یہ لوگ نام لیتے ہیں وہ دعوت پیش کرتے ہیں، انبیائی دعوت، انبیائی منہج، سارا نام وہ لیتے ہیں، لیکن انبیاء کی دعوت کیا رہی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، خصوصی طور پر حدیث کے ذریعے سے، صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے بالکل واضح ہے کہ ان کی جو دعوت تھی وہ توحید کی طرف تھی۔ یہاں تک بھی وہ مانیں گے، ہاں توحید کی طرف تھی، لیکن کون سی توحید؟ توحید حاکمیت یا توحید الوہیت، توحید عبادت؟ یہاں جو ہے راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں سمجھانا ہوگا کہ انبیاء کی جو دعوت تھی، ان کا جو منہج اور طریقہ تھا دعوت کا،
وہ بالکل نہیں تھا جو آج لوگوں کا۔ سب سے پہلی بات ان کی دعوت توحید عبادت کی طرف تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو ان کی جو دعوت تھی وہ توحید عبادت تھی، عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا لوگوں کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ آیت جو ہے اس کو پورا کر رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو جتنے بھی رسول آئے سب کی یہی دعوت تھی، توحید عبادت، لیکن ان لوگوں نے اسے گھما دیا۔ طریقہ اور جو اسلوب تھا ان کا، اس طریقے اور اسلوب سے بھی یہ ہٹ گئے ہیں۔ ان کے کچھ اپنے اصطلاحات ہیں جن کے ذریعے سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بھائی طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اب یہ صورت ہمیں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ انبیاء کے مشن میں، انبیاء کی دعوتی مشن میں، ان کی زندگی میں پریکٹیکل طور پر۔ بالخصوص آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص طور سے دیکھ لیں۔ آپ نے اس دعوت کو، جسے دعوت توحید کہتے ہیں اور توحید عبادت کہتے ہیں، عبادت کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا، اس کا کیا طریقہ اپنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے یہ عبارت ہے اسی طریقے اور منہج سے، کیونکہ اللہ جو ہے صرف دین کو دے کر کے نہیں بھیجا، ساتھ میں طریقہ اور منہج بھی بتایا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، دین شریعت کے ساتھ ساتھ منہج اور طریقہ بھی اللہ نے دیا۔ ان کے یہاں جو ہے یہ جو دوسری چیز ہے یہ نہیں پائی جاتی ہے۔ بھئی وہ طریقہ اور منہج اس کو نہیں مانتے، ان کا اپنا الگ اسلوب ہے، الگ طریقہ ہے۔ لیکن ہم جو ہے مانتے ہیں کہ دین سے ہمیں طریقہ بھی ملا اللہ کی طرف سے، یہ بھی منصوص ہے، یہ بھی وحی ہے، منہج اور طریقہ بھی، اس لیے کہ انبیاء کی زندگی جو ہے وہ منہج اور طریقہ ہی سے عبارت ہے۔ اگر منہج اور طریقہ کو ہم منصوص نہیں مانیں گے تو پھر انبیاء اور رسول کے بھیجنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتاب کی شکل میں کسی بھی قوم کو دے دیتا، یہ ہمارا دین اپنے اپنے حساب سے عمل کرو، رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو 23 سال میں رفتہ رفتہ نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پریکٹیکل طور پر ایک نبی نہیں بتاتا دین کو، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ کیسے، یعنی منہج اور طریقہ جو ہے ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ نبی سے سیکھا ہے۔ نبی بتاتا ہے اپنی قوم کو، دین کی تشریح جو ہے نبی کرتا ہے۔ ہم اپنے دماغ اور اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ اپنی عقل کا جب ہم استعمال کریں گے تو بہت ساری چیزوں کو رد کرنا پڑے گا، حدیثوں کو رد کرنا پڑے گا، خواہ وہ بخاری ہی میں کیوں نہ ہو، درایت اور روایت کا لفڑا لانا پڑے گا بیچ میں۔ اس طریقے سے منہج اور طریقے کا انکار یہ لوگ کر دیتے ہیں اپنے طریقوں کی، ان کا جو اپنا مشن ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے منہج بھی جو طریقہ ہے ان کے دعوت کے اندر، ان کی تحریک میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ منہج کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ بلبلا جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ منہج کی بات کریں گے، طریقے کی بات کریں گے تو ساری چیزیں منسوخ ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کریں گے، کوئی بھی چیز ہوگی یہ بھائی طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلوب صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ صحابہ
سے اس طریقے سے ثابت ہے. آپ دیکھیے سب سے واضح اس کی دلیل جو ہے حدیث افتراق سے جو مشہور ہے، افترقت الیہود والا 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق امتی على 73 فرقہ. یہ جو حدیث افتراق ہے اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، صحابہ کرام کو تشویش ہوئی. فوراً سوال کیا کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کامیابی کس کو ملے گی پھر؟ اور جب آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ سب کے سب جو ہے ہلاک ہونے والے ہوں گے، جہنمی ہوں گے، تو آپ نے فرمایا سوال کرنے پر کہ وہ لوگ جو اس منہج پر قائم ہوں گے، اس طریقے پر قائم ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ آج کے دن ہیں، ما انا علیہ الآن و اصحابی، آج کے دن جس منہج اور طریقے پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ، اسی منہج اور طریقے پر جو قائم ہوں گے وہی لوگ نجات پائیں گے. آپ نے کسی جماعت اور فرقے کا نام نہیں لیا، آپ نے ایک اصول اور طریقہ بتا دیا. تو صحابہ کرام ہمارے لیے اتھارٹی ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وہ ہدایت اسی وقت پا سکتے ہیں جب اسی طریقے سے ایمان لائیں گے، اسی منہج اور طریقے کے مطابق جب وہ ایمان لائیں گے جس طریقے سے تم لوگ ہو، تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے. ورنہ سمجھ لیجیے کہ وہ اختلاف میں. تو منہج اور طریقہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، ورنہ ان کے یہاں یہ منہج اور طریقہ اور جو دعوت کا یہ مشن پیش کرتے ہیں وہاں پر شروع میں ان کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے کہ ان کا جو صحابہ کا جو انبیاء کا جو منہج تھا وہ کیا تھا، توحید عبادت، یہ اس کو نکار دیتے ہیں سرے سے، کیونکہ اس پہ آئیں گے تو یہ پھنس جائیں گے. توحید ربوبیت مانتے ہیں، توحید حاکمیت جو کہ ربوبیت کا ایک جز ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، یہ توحید ربوبیت کا ہی ایک جز ہے، توحید الوہیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین حاکم ہے. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ حکومت الہیہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. یہاں دیکھیے یہ کتنی فاس غلطی کرتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ حکومت الہیہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے. یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے. ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا فیصلہ پورے کائنات میں چلتا ہے، اس کے فیصلے کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ اللہ کی حکومت، اللہ کا فیصلہ پوری کائنات میں ہے. یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے. اگر کوئی مانتا ہے کہ توحید حکومت الہیہ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا عقیدہ نہیں صحیح، اس کا عقیدہ نہیں صحیح. اور شریعت کی جہاں تک بات ہے کہ مطلب یہ شریعت نہیں قائم ہے، وہ بات کو گھمائیں گے. آپ بولو گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے، اور یہ اگر ہم تو مانتے ہیں آلریڈی، اور اگر آپ نہیں مانتے ہو اس کا مطلب آپ کا عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے. تو کہیں کہ ہماری مراد وہ نہیں ہے. کیا مطلب شریعت نہیں قائم ہے؟ شریعت کی پابندی کرنا، شریعت کو قائم کرنا، یہ کسی جماعت یا کسی فرد کو خصوصی حیثیت نہیں حاصل ہے. یہ ہر فرد کو حکم ہے. شریعت کی پابندی کرنا ہر فرد کو یہ حکم ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. حتیٰ کہ حدیث کے آخر میں ہے کہ اپنے گھر پہ آدمی کیا کرتا ہے اس کا وہ مسئول ہوگا. حتیٰ کہ عورت بھی گھر کے تعلق سے وہ مسئول ہے. ایک حاکم بھی مسئول ہے، یعنی جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے تعلق سے وہ مسئول ہے. وہاں پر اس کو شریعت کی پابندی تو سب سے پہلے آدمی خود کرے اور پھر اپنے ماتحتوں سے کرائے جہاں تک ممکن ہو.
تو یہ جو ہے بات کو گھماتے ہیں. حکومت الہیہ کا جو ہے یہ لوگ اسلوب اور طریقہ پیش کر کے ایسا لگتا ہے، خاص طور سے آپ تقریریں سنیں ڈاکٹر اسرار احمد کی، آپ کتابیں پڑھیں سید مودودی کی، سید قطب کی، اور دوسرے جو ان کے اسکالر ہیں یا مفکرین یہ بولتے ہیں، علماء کہتے ہوئے شرماتے ہیں. ہاں تو اس لیے کہ حقیقت میں علماء ہی نہیں ہوتے یہ لوگ. دین کی جو معرفت اور درک ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنا فہم سلف کی روشنی میں. تو یہ چیز ان کے یہاں پائی نہیں جاتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو اسکالر، مفکرین اور کیا کیا بولتے ہیں، وہ ساتھ میں اسلامی لگا دیتے ہیں. حکومت الہیہ کا ان کے یہاں جو ایک لفڑا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. اب دیکھیے آپ کہ خویلی نے جو ہے الحکومت الاسلامیہ نامی جو کتاب لکھا، اس کے یہاں بھی یہی لفڑا تھا. مصر کے اندر اس سے پہلے اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں. جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، رشید رضا مصری، اور پھر اس کے بعد اخوان المسلمون کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ حسن البنا ہو، حسن حزیبی ہو، عمر تلمسانی ہو، محمد غزالی ہو، اور بہت سارے لوگ جو ہیں. ان لوگوں کے پاس یہی چیز ہے کہ ترکی حکومت جو تھی وہ ایک بہانہ ہے. اس کا خاتمہ ہوا تو بہت ساری تحریکیں اٹھی، کہیں پر جو ہے اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں تھا. ارے ترکی میں کیا اسلامی شریعت کا نفاذ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہاں تو ایک دم سمجھ لیجیے کہ خچر قسم کا قانون اور دستور نافذ تھا. فرانسیسی، جرمن اور پتہ نہیں کیا کیا دستور وہاں پہ نافذ تھا. کچھ پرسنل راز تھے جسے ہر ملکوں میں، ہندوستان میں بھی ہے، اور اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. تو ہم کیسے کہتے ہیں بھائی کہ شریعت کا نفاذ کہیں نہیں ہے، وہی ایک تھی وہ ختم ہو گئی. کون سی وہاں شریعت کا نفاذ تھا؟ دور دور تک ہمیں نہیں ملتا. آپ مطالعہ کریں گے تو سمجھیے سب بیانیاں ہیں ان لوگوں کے، پرفریب بیانی ہیں بس. نہیں تو آپ پڑھیں، صحیح سے پڑھیں، وہاں کے دستور پڑھیں ترکی حکومت کے، جب فوج کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے طریقے کیا تھے. دنیا کے اندر عالمی اسلام میں جتنے بدعات اور خرافات اور شرکیات مزاروں کے ذریعے سے، تصوف کے ذریعے سے شیعوں کے بعد اگر عالمی اسلام میں پھیلایا ہے تو ترکوں نے پھیلایا، اس کی حکومت نے پھیلایا، ان کی حکومت نے پھیلایا. جزائر میں 5000 مزارات ان کے ذریعے سے بنائے گئے. آپ تصور کر لیں کتنا ہی لوگوں نے مزار دیے. اس کے علاوہ اور کیا دیا انہوں نے؟ مزارات دیے، خرافات دیے، اور ان کے دستور آپ پڑھ لیجیے کیسے کیسے ان کا نفاذ تھا. آخری ایام کے کم سے کم 200-250 سال کے. تو اس کو یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے دنیا میں کہیں حکومت الہیہ کا قیام نہیں تھا، تو یہ تحریکیں اٹھی ہیں اور ایسا چاہتی ہیں. انہوں نے استغلال کیا، وقت کا استغلال کیا کہ ہر جگہ استعمار ہے، اور اس طرح کی تحریکوں سے ہم حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں، اقتدار ہمیں مل سکتا. اس کے لیے انہوں نے دین کا نام لیا، دین کا نام لیا. اور پھر آپ دیکھیں اگر ایسی بات تھی، آپ نے جو ہے پھر جمہوریت کو کیوں ایکسپٹ کر دیا؟ ہر جگہ کہیں بھی حکومت میں آئے تو جمہوریت قائم کی وہاں پہ. اگر آپ کو شریعت کا نفاذ کرنا تھا اور شریعت کا نام لینا، حکومت الہیہ کا نام لینا، اور اس سے مراد اگر آپ کی شریعت تھی کہ ہم شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جہاں آپ کو حکومت میسر ہوئی وہاں پر شریعت کیوں نہیں نافذ کی؟ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنا کر کے یہ آئے حکومت میں، لیکن اس کے بعد کیوں نہیں قریب مت جائیے، دور مت جائیے. دیکھیے قریب میں ٹیونس کے اندر 11 میں لوگوں کی حکومت آئی بغاوت کے ذریعے سے. وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ پہلے بادشاہت تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے یہی شریعت کے نفاذ کے نام پہ، حکومت الہیہ کے نفاذ کے نام، بدترین قسم کی جمہوریت یہ لوگ لائے. جمہوریت میں کیا ہوتا؟
یہ یہودی سازش ہے. اب دیکھیں ملوکیت اور جمہوریت میں فرق کہ ملوکیت میں ایک خاندان کی حکومت ہوتی ہے. ایک خاندان وہ ملک کو جو ہے ملک کا کتنا حصہ لے گا, کتنا خرچ کرے گا, وہ ایک خاندان وہ کتنا کھائے گا. لیکن جمہوریت میں یہ یہودی سازش ہے. یہ باری باری ایک ایک طبقہ آ کر کے جو ہے لوٹتا ہے ملک کو. 5 سال ایک طبقہ لوٹتا ہے اچھی طریقے سے, پھر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, پھر دوسرا طبقہ آتا ہے. یہ طبقہ یہ معاملے نہیں ہوتے, بڑا طبقہ ہوتا ہے. یہ بیوروکریسی کا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جس میں مقننہ سے لے کر کے منتظمہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے, حکمرانوں سے لے کر کے مقننہ اور جو ہے منتظمہ تک یہ سارے لوگ لوٹتے ہیں. دوسرا طبقہ 5 سال کے بعد آتا ہے, پہلے کو ہٹا دیتا ہے, پورا ختم کر دیتا ہے. نیا طبقہ آتا ہے, وہ لوٹتا ہے اچھی طریقے سے. اس طرح سے باری باری ملک کو لوٹتے ہیں, وضعی دستور بنا کر کے, انسانی قانون بنا کر کے. تو یہ لوگ وہی دستور نافذ کی, جمہوری دستور. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے 4 سال کے اندر اچھی طریقے سے ملک کو لوٹا, کیونکہ بعد میں جو حکومت آئی ان لوگوں نے ان لوگوں پر کیس کیا. کروڑوں اربوں ڈالر کا جو ہے ان لوگوں نے پیسہ برباد کیا, ملک کا باہر ملکوں میں جمع کیا. یہ ان کی حالت ہے. یہ میں نے اربوں کی مثال دی ہے. آپ دیکھیے مصر کے اندر جو حکومت یہ لوگ قائم کیے, بہت اصل تو مصری لوگوں کا ہے. 2012 کے اندر وہاں بھی حکومت ان کی قائم ہوئی جمہوری طریقے سے. محمد مرسی کے بارے میں مشہور ہے, سب سے زیادہ یہ لوگ اس کا نام اور امام جو کیا نام لیتے ہیں, بہت بڑے شہید امام اور کیا اور مقالے وغیرہ بھی یہ لوگ لکھے, مضامین لکھے. تو کون سا امام, کون سا داعیہ, کون سا عالم, کون سا شہید, کیا اس کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حکومت کے ملک کے اندر جو پڑھائی کرنی تھی, عصری جو تعلیم, حکومت نے اچھی تعلیم دلائی. آدمی جو ہے امریکہ چلا گیا, وہاں امریکہ میں پوری تعلیم حاصل کی. اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گیا. وہاں پر اس نے ناسا کے اندر باقاعدہ نوکری کی, پوری زندگی وہاں نوکری کیا. پھر اس کے بعد 2005 میں آ کر کے اخوان المسلمون میں وہاں کا جو ہے سیاسی پارٹی بنائے اور اس کا جو ہے صدر بن گیا. اور حکومت شریعت نافذ کریں گے, یہ حکومت ایسی ہے ویسی ہے. بھائی تمہارے اندر کون سی صلاحیت ہے؟ دین کے بارے میں تمہارے اندر کیا سوجھ بوجھ ہے؟ کیا پڑھائی کی ہے؟ کوئی پڑھائی نہیں. سائنس کے بارے میں پڑھائی دوسرے ملک کی تم نے پڑھائی کی, اور تم دوسرے ملک امریکہ کے جس کی تم مخالفت کرتے اسی کی تم خدمت کیے, بلکہ تہمت اپنے ملک کی جاسوسی کی. کہ مصر کے 2 سائنسداں جو وہاں کی ٹیکنالوجی کسی بہانے سے لا رہے تھے, اس بندے نے مخبری کر دی اور ان دونوں کو وہیں پر گرفتار کر لیا گیا, یہ اپنے ملک کے خلاف. تو یہ بھی ایک بڑا کیس تھا جو اس کے خلاف چل رہا تھا ملک کے اندر. تو یہ تو پرسنل معاملہ. لیکن جو حکومت ان لوگوں نے قائم کی, اور ان کی تقریریں آپ سنو گے الیکشن سے پہلے, بغاوت کے دوران اور الیکشن 2012 میں, اس دوران جو ان لوگ کمپین کرتے تھے شریعت کے تعلق سے, حکومت کے تعلق سے, اور کیسے ہم صرف مصر کو نہیں, ہم اسرائیل کو برباد کر دیں گے, ہمارا جو دارالخلافہ ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا, وہاں سے ہم پورا جو ہے جیسے پہلے گویا مصر میں حکومت جو تھی سیریا سے لے کر کے فلسطین اور مصر تک پورا علاقہ سوڈان تک, وہ تصور دے رہے تھے کہ اس طرح سے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں اسلامی حکومت, یہ تصور دے رہے تھے لوگوں کو. لیکن حکومت پر قابض ہونے کے بعد آپ دیکھیے اس کے بعد بیانیہ کیسے لوگوں کا بدلتا ہے. سوال کیا جاتا ہے, دن گزرتے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا حکومت شریعت نافذ کرنے کے لیے, تو کب نافذ کریں گے؟ لا وہ وقت نہیں ہے, یہ وقت شریعت نافذ کرنے کا نہیں ہے. ہمارے پاس آلریڈی 1923 کا بنایا ہوا دستور موجود ہے. 1923 میں کون سا دستور بنا تھا؟ ملک فاروق کے دور میں شاہی دستور, اور اسی دستور میں ترمیم کر کے حکومت وہاں پر چلی آئی ہے اور آج تک چل رہی ہے. 1930 میں جیسے ہندوستان میں پہلے 1935 میں جو دستور بنا تھا انگریزوں کا, وہ چلتا رہا.
اس کے بعد 1950 میں دستور یہاں بدل دیا گیا، 1950 سے دوسرا دستور چل رہا۔ مصر کے اندر وہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا، بلکہ ان کے زمانے میں جو وہاں شاہی حکومت جو تھی، عملاً جو حکومت تھی وہ انگریزوں کی تھی، اور جو طبقہ وہاں حکمراں تھا ملک فاروق اس کا خاندان۔ تو 1930 میں جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون تھا وہ آج بھی وہاں چل رہا ہے، اور ان لوگوں نے کہا وہی حکومت چلے گا، وہی دستور چلے گا، اور پارلیمنٹ میں جو فیصلہ ہوگا وہ مانا جائے گا، اور سلطہ جو اصل ہے، اختیار جو اصل ہے وہ قوم کو ہے، شعب یعنی قوم کو ہے، جبکہ یہ جو ہے شریعت کو ہونا چاہیے۔ صاحب کا انہوں نے کہا حدود اور قصاص کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا رہے یہ سب تو فقہی موسیقافیہ ہیں، یہ اس وقت تو نہیں ہو سکتا، مطلب یہ سب پورا سرے سے انکار۔ اور جو بھی 1 سال 1.5 سال یا 2 سال جو حکومت تھی، لوگوں نے کیا کیا؟ تباہی جو کہو گے تو کہیں گے ٹائم نہیں ملا تو انکار کیوں کیا بھائی؟ پوچھنے پر انکار کیوں کیا؟ وہ اسرائیل کو برباد کر دیں گے، حکومت بننے کے بعد اپنا سفیر بھیجا باقاعدہ، اور اعلان کیا کہ جو ہمارے پہلے سے معاہدات ہمارے ملک سے ہے اسرائیل سے، وہ سب اپنی جگہ پہ باقی رہیں۔ تو ان لوگوں کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ حکومت پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے مودودی صاحب جو ہے حکومت الہیہ کا جو ٹرم انہوں نے دیا، جو اصطلاح انہوں نے دی، وہ پوری دنیا میں رائج ہوا، عربوں میں بھی انہی کا دیا ہوا، وہ لوگ بھی انہی کو اصل جو ہے بابا مانتے ہیں، سید مودودی ہی کو وہ لوگ اصل بابا مانتے ہیں، کیونکہ انہی کی فکر سید قطب نے نقل کی ہے عربوں میں۔ یہ فوراً جو ان کی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں کیا جاتا تھا، اور یہ فکر ادھر جاتی تھی، اس کو بڑھا چڑھا کے ان لوگوں نے پیش کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل جو ہے بانی ان ساری چیزوں کے یہی کلمہ توحید میں تحریف کرنے کا جو اصل جو ہے انہی کے پاس ہے، کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ اب ان کو دیکھیے، پہلے یہ جو ہے حلال حرام ہے، جمہوریت حرام ہے، ووٹ دینا حرام ہے، ایسا ہے، لیکن جب یہاں ہندوستان کے اندر اندرا گاندھی کی حکومت ختم ہو گئی ایمرجنسی کی وجہ سے، پھر اس کے بعد جو نئی حکومت آئی تو ان کے یہاں جمہوریت میں حصہ لینا اور ووٹ دینا جائز ہو گئی تھا، اور ادھر انہوں نے جائز کر دیا پاکستان میں کہ ووٹ دینا ایک چیز جو پہلے حرام تھی، کفر، اس کو کفر کہتے تھے، ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، سیاسی کشمکش، اسلام اور سیاسی کشمکش کہ ووٹ دینا کفر ہے، جمہوریت کا حصہ ہوا۔ وہ جا کر کے وہاں پر ان کو اقتدار میں آنا، یہاں پر انڈیا میں تو ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، توقع نہیں تھی، ان کو امید نہیں تھی، اس لیے حرام تھا، ادھر کفر تھا، اور جب وہاں لاہور گئے اور وہاں یہ ہوا کہ ہاں مل سکتا ہے کچھ، امید آئی ان کو، تو وہاں وہ چیز جائز ہو گئی، جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو گئی ایک طرح سے۔ انہوں نے حصہ لے کر کے باقاعدہ کمپین کیا، اور وہ بھی آپ کو تعجب ہوگا کس کے حق میں، یہ جو ہے اس کا دور ہے جنرل ایوب کا دور، جنرل ایوب کے دور میں یہ اس کے خلاف تھے، جنرل ایوب کے دور میں انہوں نے باقاعدہ کمپین کیا فاطمہ جنہ کے فیور میں۔ فاطمہ جنہ کون تھی بھائی؟ وہ ایک شیعہ رافضیہ عورت تھی، ایک تو عورت مرد کے مقابلے میں عورت، اور وہ بھی عورت کون سی؟ شیعہ اور رافضیہ، اس کے فیور میں، اس کو ملک کا حکمران بنانا چاہتے تھے، اس کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا، وہ بھی کمپیننگ کر کے، جیسے الیکشن میں کمپیننگ کیا جاتا ہے، لوگوں نے سوالات بھی کیے، اعتراضات بھی کیے کہ آپ ایک عورت کے لیے جو ہے کمپین کر رہے ہیں، تو کہا اس وقت جو ملک کا حاکم ہے اس کو بدلنا ضروری ہے کیسا بھی کر کے، اور آپ نہیں جانتے ہیں اس کے اندر وہ گرچہ مرد ہے، اس کے اندر 99 خرابیاں ہیں، ایک خوبی ہے اس کا مرد ہونا، اس کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں، اور یہ جو ہے اس کے یہاں صرف ایک کمی ہے، وہ عورت ہونا۔ پبلک واہ واہ بہت اچھی بات ہے، کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اور تعویلیں کریں گے عورت کو جو سربراہی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں کہ وہ قوم تباہ اور برباد ہوگی، وہ ایک خاص پس منظر کے لیے تھا، فارس کے لیے، ایرانیوں کے لیے تھا، ایسا اور ویسا۔ تو آپ تصور کریں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں 1979 کے اندر جو ایران کے اندر جو بغاوت ہوئی، کیا اس سے پہلے جو ایران کی حالت تھی اس میں کیا تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا؟ ان لوگوں نے جو بغاوت کی، سارے جتنے اخوانی تھے عربوں کے اور پاکستان کی طرف سے پورا ایک وفد مودودی کے ساتھ وہاں گیا اور مبارکبادی دینے کے لیے،
اور پھر اس کے بعد ان کے خطوط موجود ہیں، ان کی تحریریں موجود ہیں، اخبارات میں کیسی مبارک باتیاں، ساری چیزیں، کہ کاش وہی انقلاب ہمارے ملک میں بھی آ جائے۔ مطلب یہ سوچ دیکھیے، کیا میری شیعوں سے کیا ہمارا تعلق ہے، وہ کیا نافذ کریں گے اپنے ملک میں، کس طرح کی حکومت کریں گے۔ کافروں سے بدتر ہے وہ مسلمانوں سے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے میں ان سے جو نقصان ہوا پوری تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہیں، کفار سے اتنا نقصان نہیں جتنا ان شیعوں سے ہوا، رافضیوں سے ہوا۔ انہوں نے کوئی حکومت جو بنائی ہے وہ مسلمانوں کو، اہل سنت مسلمانوں کو تباہ کر کے، برباد کر کے، کبھی انہوں نے کافروں سے کوئی جنگ اور لڑائی نہیں کی ہے، کوئی لڑائی اور جنگ نہیں کی ہے۔ لیکن جو ہے اس کو مبارکبادی دینے کے لیے سب لوگ تھے، بلکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس کو وقت کا خلیفہ ماننے کے لیے یہ لوگ تیار تھے، لیکن اس نے جو ہے لوگوں کو لاکھ مار دیا کہ ہم سب کا خلیفہ نہیں بنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مطلب ان کے پاس پھر بھی وہ عقل نہیں ہے، اقتدار کی جو ہے ان کے اندر جو ہوس ہے، صرف اور صرف وہ بھی دین اسلام کا نام لے کر ملوکیت کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں۔ آپ ملوکیت کے بارے میں دیکھیں، قرآن میں اور حدیث میں ہم مطلب سرسری باتوں کو بتا رہے ہیں، آپ لوگ علماء ہیں، قرآن میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ملوکیت کے بارے میں، خاص طور سے بنو اسرائیل کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا، وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے تم لوگوں کو جو ہے ملک عظیم دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، بلکہ اس کو وراثت کا حصہ بتایا کہ یہ ملوکیت جو ہے وراثت میں حاصل کی ہے داؤد علیہ السلام نے۔ اللہ رب العالمین اس کو بطور نعمت کے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جو ہے ملوکیت، بادشاہت، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے چھین دیتا ہے۔ نعمت ہے یہ اللہ کی، جسے خوش ہوا دیا، ناراض ہوا چھین لیا اللہ تعالیٰ نے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اب حدیثوں میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے لوگ آس پاس میں پائے جاتے تھے حکومتوں کے تعلق سے، تقریباً سب لوگ بادشاہ تھے، چاہے وہ ایران کا بادشاہ ہو، روم کا بادشاہ ہو، حبشہ کا نجاشی بادشاہ ہو، اسی طریقے سے مصر کا مقوقس بادشاہ ہو، یا اور جو چھوٹے چھوٹے امراء اور بادشاہ جزیرۃ العرب کے اندر پائے جاتے تھے، یمن سے لے کر کے عراق اور دوسرے علاقوں میں، یہ سب لوگ کیا تھے؟ عامر تھے، بادشاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جو ہے کسی بادشاہ کی مذمت کی ہے؟ کہیں نہیں۔ آپ نے سب کے پاس خطوط بھیجے، رسالے بھیجے، بلکہ بعض خطوط میں تو صراحت ہے کہ اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، سلامتی میں رہو گے، اور بعض روایتوں میں تصریح ملتی ہے، صراحت ملتی ہے کہ تم کو تمہاری حکومت برقرار رکھی جائے گی، جیسے ہو ویسے تم وہاں پہ حاکم بنے رہو گے۔ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے، اور جیسے ہو ویسے تم حاکم بنے رہو گے۔ بلکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی تو آپ نے تعریف کی ہے۔ جس وقت آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کے لیے کہا کہ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا عَادِلًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ، وہاں جاؤ حبشہ، وہاں ایک انصاف پسند بادشاہ رہتا ہے، اس کے پاس ظلم نہیں ہوتا ہے۔ بادشاہ کا ہونا یہ قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ قابل مذمت چیز کیا ہے؟ ظلم کا ہونا۔ اگر ظلم ہے تو کوئی بھی حاکم ہو، یہ قابل مذمت ہے۔ بادشاہ کا ہونا یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ ملوکیت یہ کوئی جو ہے قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ لیکن بر وقت آپ دیکھیے وہ بادشاہ تھا، مسلمان بھی ہوا، نے کہا کبھی نہیں کہا، حتیٰ کہ 9 ہجری میں اس بادشاہ کا انتقال ہوا، نجاشی کا۔ اس وقت آپ نے کہا کہ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ، ایک بندے کی وفات ہو گئی ہے اور اس پر جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کو رجل صالح کہا۔ وہ اس وقت بادشاہ تھا جس وقت اس کی موت ہوئی ہے، بادشاہت کی حالت میں موت ہوئی ہے۔
آپ نے اس کو کیا کہا؟ رجل صالح کہا کہ ایک نیک آدمی کی موت ہوئی ہے اور اس کا آپ جنازہ پڑھتے ہیں. پھر وہ جنازہ کی نماز کے بارے میں لوگوں کا اعتراض کیسے کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ آپ کو قرآن میں، حدیث میں، حتیٰ کہ صحابہ کے کسی بھی قول میں، صحابہ کے اقوال میں، اور آگے ہے تابعین، کہیں یہ بحث ملے گی ہی نہیں کہ ملوکیت اور خلافت، خلافت اور ملوکیت دو چیز ہے، یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. علماء سلف میں کسی نے کبھی یہ نہیں کہا، تفریق نہیں کی کہ یہ اس کو خلیفہ کہا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس کو بادشاہ اور ملوکیت کہا جائے گا اور یہ خراب ہے اور یہ اچھا ہے. بلکہ یہ سمجھ لیں اسلام کے اندر یہ سب لفظی اختلاف تو آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. چاہے وہ خلیفہ ہو، آپ اس کو کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، امام کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، ملک کہہ لیں، ساری چیزیں. آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں آپ جو ہے باطل کو برداشت کرنے والے نہیں تھے. آپ اپنے ان کے زمانے، خاص طور سے مملوکی حکومت اس وقت تھی ان کے زمانے میں، وہ رسالے لکھتے تھے ناصحانہ طور پہ، کیونکہ اس وقت جو ہے تاتاریوں کا عذاب جو ہے عالم اسلام پہ آیا ہوا تھا، تو ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، سماج کے اندر برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے. وہ عمرا کے پاس اور ملوک کے پاس تو ملوکیت کی کہیں جو ہے مثبت نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ حکومت کرنا عدل اور انصاف کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور یہ لوگ جو اس طرح کا آپ طرز اسلام کے اندر صرف دو ہی طرز حکمرانی آپ کو ملے گی اور لوگوں نے دونوں کو قبول کیا. ایک یہ کہ شورائیت کے ساتھ، وہ چاہے خلیفہ اس کو کہہ دے، حاکم کہہ دے، امام کہہ دے، بادشاہ کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے. ایک کیا ہے؟ شورائیت کے ساتھ، یہ سب سے اچھا ہے نمبر ایک پہ. اور دوسرے نمبر پہ متغلب، جو طاقت کے زور پہ قابض ہو گیا ہو. یہ دو ہی صورت اسلام کی پوری تاریخ میں آپ کو ملے گی. شورائیت کے ساتھ شروع کے 30 سال اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی وقت سے اس طرح صورتحال ہوئی ہے، تو یہ ایک صورت پائی جاتی ہے. پہلی صورت یہ اچھی چیز ہے، سب سے بہتر تھی. دوسرے نمبر پہ حاکم متغلب، اس کو بھی قانونی طور پہ وہی درجہ، وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک اس خلیفہ اور حاکم کو حاصل ہے جو شورائی طور پہ منتخب ہوتا ہے قانونی طور پہ، ورنہ بہتری کے طور پہ پہلا زیادہ بہتر ہے. یہ دو صورت پائی جاتی ہے اور سموتات اور ساری چیزیں دونوں کو حاصل ہیں. آپ مطلب سلف کی کتابوں میں آپ دیکھ ڈالیں، کہیں بھی دیکھ ڈالیں، کہیں اختلاف نہیں پائیں گے. یہ دو صورت صرف اسلام میں پائی جاتی ہے. یہ 20ویں صدی میں ان لوگوں نے آ کر کے یہ سب لفڑا کیا کہ خلافت ایسا ہے، ملوکیت ایسا، اور کیا کیا. ان لوگوں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. اور دیکھیں جمہوریت جو لوگ کہتے ہیں کہ ملوکیت سے بہتر جمہوریت ہے. جمہوریت کبھی نہیں اسلام کے اندر ہے، کہیں نہیں ہے. یہ ووٹ دینا اور پارلیمنٹ بنانا، وہاں پر جو ہے لوگوں کی رائے دینا، لوگوں کی رائے سے حکمرانی کرنا، یہ کہیں نہیں. حکمرانی جو ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے، قرآن کے نصوص میں، حدیث کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں. ساری چیز جیسے زندگی کی ساری چیزیں ویسے یہ بھی ہے. اقامت دین کا ان کا لفڑا ہے. اقامت دین کیا ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھتے ہیں کیا؟ حکومت، اقتدار، یہ سب، یعنی جو بروقت حکومت ہے اس کو خاتمے کی کوشش کریں اور اپنی حکومت بنائے، اور حکومت بن جائے پھر اس کے بعد اسلامی ماحول بنایا جائے. کیا ہے؟ بہتر خواب ہے. اور اس سے جو ہے مختلف آیتوں سے استدلال کرتے، خاص طور سے سورہ کی جو آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصینا بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وعیسیٰ وموسیٰ وعیسیٰ. یہ جو آیت ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس کے اندر اختلاف نہ کرو. اس کے لیے بہت کچھ انہوں نے اس کے اندر داؤ پیچ کر کے کہ مطلب جو ہے سب سے پہلے کہ انبیاء کا جو منہج اور طریقہ تھا وہ حکومت اور اقتدار کا یہ پورا جو ہے طریقہ بدل دیا. توحید عبادت کی طرف جو دعوت ان کی اصل تھی، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، یہ ان کو اس کو جو ہے وہ لوگ لاتے نہیں. اور یہ چیز نہ لانا کیسے ہو پائے گا؟ اس کے لیے لوگوں نے باقاعدہ کلمہ توحید کے اندر تحریف کر دیا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہے، لا معبود بحق، یہ جو ہے آپ پائیں گے سلف کی کتابوں میں، تفسیر کی تمام کتابوں میں کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل سنت و جماعت میں. ہاں جو منحرف قسم کے جو گمراہ طبقے ہیں، چاہے وہ متکلمین فلاسفہ کا، اور ان کے یہاں لا
مخترعہ ولا موجدہ الا اللہ وہ مانتے ہیں، ان کی الگ بحث لا صانعہ کوئی مانتا ہے، اور جو صوفی وحدت الوجود والے ہیں لا موجود بحق موجود وہ بولتے ہیں، تبلیغیوں نے نکال دیا کیا نکال دیا ہے لا رب الا اللہ، تاکہ اور جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کیا جو ہے معبود اس سے مراد ہے، الہ سے مراد معبود ہے بالاتفاق، یہی راجع ہے، الہ سے مراد معبود ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو نئی اصطلاح نکالی ہے کیا لا حاکم الا اللہ، یہ مودودی کی اصطلاح ہے، پھر سید قطب نے اس کو عربوں میں مشہور کیا، پھر یہی سے جو ہے اصل لفڑا شروع ہوا، اور ساری جو ہے خارجی تنظیمیں جو نکلی ہیں جہاد کے نام پر اور فتنہ و فساد مچاتے ہیں، وہ جہاد اس کو کہیں گے، بلکہ اس سے جو مسلمانوں کا مذاق ہوا جہاد کے نام پر کہ جو قتل و غارت گری اس کے اصول ہیں، شرع جہاد کیا ہے اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے اس کے تقاضے ہیں۔ ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور اور مدنی دور کو پیش نظر رکھ کر کے کہ مسلمانوں کی دو حالات ہوتے ہیں، دو حالات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا ہے تاریخ میں، ایک جو ہے کمزوری کی حالت اور ایک جو ہے طاقت اور غلبے کی حالت۔ تو اور جو جہاد کی جو مختلف شکلیں ہیں اس میں ایک شکل جو ہے جہاد فی المعرکہ، اور جہاد ہوتا کیسے ہے؟ اصل جو مسلمانوں کا کام ہے، اسلام کا جو مقصد ہے وہ دعوت ہے، آدمی خود جو ہے دین کو سیکھے پڑھے اس پر عمل کرے اور پھر جو سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ سورہ عصر کا یہ خلاصہ ہے، اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ اگر یہی صرف نازل ہوتی ہے سورت تو ہمارے لیے کافی ہوتی، اسی پس منظر میں کہا، کیونکہ دین کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں تک پہنچائیں۔ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ابھی آخر کا مرحلہ تھا، ہم دوسروں کو دین جو پہنچا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے دعوت دے رہے ہو سکتا ہے سامنے والا مانے نہ مانے، تو اگر ہمارے پاس طاقت ہے، جہاں تک ہے استطاعت ہے، جیسے اپنا گھر ہو گیا، اپنا خاندان ہو گیا، اپنا علاقہ ہو گیا، جتنی جس کو اوقات ہے طاقت ہے اس حساب سے وہ زبردستی بھی منوا سکتا ہے، طاقت ہے اگر۔ اب اگر اور زیادہ طاقت ہے، بڑے پیمانے پہ طاقت ہے، ہماری حیثیت اور زیادہ جیسے ہماری حکومت ہے اس علاقے میں، تو ہم اس کو بزور قوت بھی منوا سکتے ہیں، اور زیادہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو طاقت کے اپنے جو ہے پیمانے ہوتے ہیں، اسی طاقت کے حساب سے دعوت کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے جہاد کو اللہ نے واجب کیا۔ جہاد کو کیوں واجب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اسلام کی دعوت عام ہونی چاہیے، اس دعوت کی رکاوٹ میں اگر کوئی سامنے آتا ہے، دعوت کے سامنے کوئی بھی چیز اگر رکاوٹ بنتی ہے اس کو ہٹانا ہے۔ اور وہ کیسے ہٹائیں گے؟ اگر طاقت آپ کے پاس نہیں ہے اور کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی، آپ کی بھی ہلاکت ہوگی، آپ کے ساتھ دوسرے بھی پریشان ہوں گے۔ یہ لوگ یہی کرتے کچھ نہیں ہے، اپنا خود پریشان ہوتے اور دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں۔ آپ دیکھیے کفار کی طرف سے جہاد کے نام پر، اور یہ لوگ جو ہے آدمی جو ہے شہید ہو جاتا ہے، پھر وہ جنت میں اس کو 72 حور ملتی ہیں، کیا کہیں ان لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اب یہی چیزیں مسلمانوں کے لیے مذاق کرتے ہیں ان کے ذریعے سے، تو کمزوری کی حالت میں ہر کوئی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ تو ہم اگر اپنا طریقہ اور سسٹم صحیح نہیں بنائیں گے، اپنا ہم کچھ مقصد دوسرا رکھیں گے، تو ہم دوسرے لوگ ہم سے مذاق ہی کریں گے۔ کلمۃ حق کی نندا سلطان جائرین، یہ لوگ بہت بولتے ہیں، حق بات بولنا، ایسا بولنا، اس کے طریقے کیسے بولنا بھائی؟ سلف سے ہم نے سیکھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلمت اللہ کے رسول نے، نندا سلطان جائرین، آپ حق بات بولو، کہاں پہ؟ نندا، بادشاہ کے سامنے۔ نندا مانے کیا ہوگا؟ پاس میں، اس کے پاس جا کے بولو۔ اس میں یہ لوگ سب سے زیادہ بزدل یہ لوگ ہیں، کبھی نہیں یہ سامنے جاتے ہیں۔ علماء حق جو ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت، ان کو جو بولنا ہوتا ہے سامنے بولتے، نہیں تو نہیں بولتے، باہر بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جتنا دیکھیں گے سامنے بولتے ہیں۔ صحابہ کرام اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ، بہت سارے صحابہ سے آپ دیکھیں گے بلا باتیں ملتی ہیں، وہ لوگ سامنے بولتے تھے، اعتراض کرتے تھے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نہیں بولتے؟ ہم سامنے بولتے ہیں، ہم باہر نہیں بولتے۔ خوارج نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے حاکم وقت سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ جا کر کے تنہائی میں ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھا دو۔
تو سلف کا فہم یہ لوگ مانتے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے منہج اور ان کے طریقے پر اس کا جو ہے ضرب پڑتا ہے بالکل۔ تو یہاں جو ہے آپ دیکھیں کلمۃ الحق لوگ بہت بولتے ہیں تو انٹا کا معنی بھول جاتے ہیں، اس کو وہاں سے حذف کر دیتے ہیں، ادھر ادھر بولتے ہیں۔ ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا کہ اس کی اصلاح ہو جائے، حاکم کی اصلاح ہو جائے، یہ مقصد چونکہ ہوتا نہیں ہے۔ دراصل کیا ہوتا ہے، اس کو مذمت اس کی بیان کرنا، اس کی جو ہے عیب کی اس کی تشہیر کرنا اور اس کو عوام میں مذموم بنا دینا۔ چنانچہ یہ لوگ جو ہے 3 چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کسی بھی حکومت میں، جو کہ اس حکومت کے لیے تینوں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ تینوں بنیادوں کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سب جو ہے کمزور ہو جائیں عوام کی نظر میں، اور چونکہ اصل جو ہے عوام ہے ان پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے یہ ان تینوں کو جو ہے ایک طرف مذمت بیان کر کے ان کو ختم کر دیں، تاکہ لوگوں کی ہمدردی ہماری طرف آ جائے۔ وہ کون ہے؟ علماء ہیں، حکمران ہیں، اور اسی طرح سے ملک کی فوج ہے۔ تینوں کی مذمت کریں گے، فوج کی مذمت کریں گے، فوجی حکومت اور ایسا ڈکٹیٹر جنرل پتہ نہیں کیا کیا۔ علماء کی مذمت کریں گے دنیا بھر کے جو ان پر اتہامات لگا کر کے، اور حکام کی مذمت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ لوگ غیر معتبر ہو جائیں گے، ان کی ہم مذمت بیان کریں گے، تو پھر کس کی وہ اپنا بدل تلاش کریں گے، متبادل تلاش کریں گے، تو ہم جو ہے اپنے لوگوں کو پیش کر دیں گے فوراً۔ تو ان کا مقصد جو ہے حق بات کہنا نہیں ہوتا یا اصلاح نہیں ہوتی، جبکہ اسلام کے اندر اصل کیا ہے؟ اصلاح ہوتا ہے۔ کوئی بات کہنا، حق بات کہنا اصلاح کی مقصد سے، نہ کہ کسی دوسرے مقصد سے۔ اس لیے یہ لوگ کبھی جو ہے اس اسلامی طریقے پہ فہم سلف کے مطابق یہ کبھی نہیں ہو آ سکتے ہیں۔ ان کا جو اپنا اصل ٹارگٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کی یہاں ایک ٹارگٹ ہے الغایہ تبرر الوسائل، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اپنا سکتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ اصول ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے، جائز ناجائز، وہ سب یہ اپنائیں گے، کسی سے بھی مدد لینی پڑے۔ یہ جو عرب بحاریہ کے نام پہ جو عرب فسادیہ ہوا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے کہ کیسے انہوں نے ہر جائز ناجائز وسائل کو اپنایا ہے ملکوں کو برباد کرنے کے لیے، اور برباد کر دیا محض اس لیے کہ ہماری حکومت آ جائے، ہم اقتدار میں آ جائے، اس وجہ سے۔ اسی طریقے سے دیکھیے نتعاون فیما اتفقنا علیہ ونعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ۔ یہ مطلب یہ مقصد کیا ہے؟ حکومت حاصل کرنا۔ سیاسی پیمانے پر ہم تمام لوگوں سے کتنا بھی اختلاف ہو، ہم سے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، خرافاتی، کوئی بھی ہو، بدعتی ہو، سب کو ہم آپس میں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ہمارے اندر کچھ بھی اختلاف ہے ایک دوسرے کو ہم معذور سمجھیں گے، اور جو بنیادی ہمارے اندر اتفاق اس کی وجہ سے ہم متحد رہیں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے ان کے یہاں۔ تو ان کو جو ہے اقتدار کے علاوہ ان کے یہاں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان کو خوش کرنے کے لیے، شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، میں آخری پوائنٹ بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، صحابہ کرام تک کو انہوں نے نہیں بخشا ہے، بلکہ خلافت و ملوکیت لکھی گئی ہے صرف جو ہے صحابہ پر مقدمہ قائم کرنے کے لیے، چارج شیٹ تیار کیا گیا ہے تاکہ شیعہ خوش ہو جائیں۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے آخر میں کتاب کے 320 نمبر صفحہ پہ شاید کہ میں نے ابن تیمیہ کی کتاب پڑھی منہاج السنہ، ابن العربی مالکی کی کتاب میں نے پڑھی ہے العواصم من القواسم، اور شاہ عبدالعزیز کی کتاب میں نے پڑھی ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ ان لوگوں نے، بات کو غور سے سنیے، ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ایک فریق کے حق میں باقاعدہ وکیل صفائی کا کام کیا، اور یہ جو ہے جانبدار طریقہ، یہ مورخ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک فریق کے حساب سے فیصلہ کر دے، بلکہ اسے جو ہے دونوں طرف کی باتوں کو دیکھنا چاہیے، اور میں نے اس کتاب میں یہی کیا۔ انہوں نے دل کی بات لکھ دی ہے۔ بتائیے کون ہوگا ایسا مسلمان جو صحابہ کے حق میں وکیل صفائی نہیں بنے گا؟ ہر مسلمان کا یہ حق ہے، بلکہ فریضہ ہے کہ وہ صحابہ کے لیے وکیل صفائی بن کر کے کھڑا رہے، ہمیشہ وکیل دفاع بن کر کے کھڑا رہے ہر موقع پر، کیونکہ انہیں اتھارٹی حاصل ہے، انہیں سند حاصل ہے اللہ کی طرف سے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ان کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو صحابہ کا وکیل صفائی بننا چاہیے، ضروری ہے۔ اور ان لوگوں نے، علماء نے، جن کا نام انہوں نے لیا، یہی کام کیا اپنی کتابوں میں، اور یہ ساری کتابیں تینوں نام جنہوں نے گنائی ہیں،
پڑھی انہوں نے ان کے کہنے کے حساب سے یہ تینوں کتابیں جو ہیں شیعوں کے رافضیوں کے گلے کی ہڈی ہے، لیکن ان کو اچھا نہیں لگ رہا. یہ کتابیں جیسے شیعوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں ان کو بھی اچھا نہیں لگ رہا، ان کے بارے سے پتا چلا. اسی لیے اس کے خلاف انہوں نے لکھا. اگر وہ کتابیں ان کے سمجھ میں آ گئی ہوتی تو اس کے خلاف انہوں نے نہیں لکھتا، صحابہ پر انہوں نے مقدمہ قائم نہیں کیا ہوتا، اور انہوں نے جواب خود اپنی زندگی میں یہ اعتراض کرنے پر یہ نہیں دیا ہوتا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی ہے. یہ باتیں سب تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، چاہے ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ، ابن اسیر کی کتاب ہو کامل فی التاریخ یا دوسری کتابیں ہو، وہیں سے ہم نے نقل کیا ہے. جبکہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ان کا، جو ہے پر فریب اور ان کی مکاری اور عیاری ہے. کیونکہ ان جو پرانے لوگوں نے ابن کثیر وغیرہ نے جو باتیں لکھی ہیں دونوں طرح کی باتیں لکھی ہیں، سند کے ساتھ لکھی ہیں، بلکہ روایات پر انہوں نے حکم بھی لگایا ہے. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. بھائی جیسے انہوں نے لکھا ہے تو ان کو بھی لکھنا چاہیے. اگر انہوں نے روایت کوئی نقل کی ہے جو صحابہ کے خلاف تھی، چاہے حضرت عثمان ہو، عمرو بن عاص ہو، حضرت معاویہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کوئی روایت ان کے خلاف ہے شیعہ رافضی وغیرہ کے اس میں بیچ میں آنے کی وجہ سے، تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد دوسری روایت لکھی ہے جو ان کے حق میں ہے. تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا اور حکم کیوں نہیں لگایا کتاب کے اندر؟ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اعتراض آج بھی ان کے جو مقلدین ہیں، یہ سب سے بڑے جو میں سمجھتا ہوں، میں نے ان کو اچھے سے پڑھا ہے، کہتے ہیں فرقہ اور یہ مسلک وغیرہ کی بات کرتے ہیں، سب فرقہ پرست مولانا ہے اور ایسا ویسا ہے. سب سے بڑے فرقہ پرست اور سب سے اندھے مقلد ان سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں پایا. ان کے یہاں جو اطاعت العمیہ ہے، اندھی اطاعت، اندھی سموتاعت، باقاعدہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جیسے ایک فوجی اپنے کمانڈر کی اطاعت کرتا ہے، بغیر سنے بغیر سوچے سمجھے یس سر کہنا ضروری ہے. اس کو کہیں بھی کہتے بغیر سوچے سمجھے جانا ہے، وہی چیز ان کی یہاں پائی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے، عقل پر پردہ ڈال کر کے یہ لوگ اطاعت کرتے ہیں اپنے پیروں کی، اپنے مرشدوں کی. اتنی زیادہ تقلید جو ہے دوسرے فرقوں میں نہیں پائی جاتی ہے، گرچہ وہ مقلد ہوں. ان کے یہاں جتنی پائی جاتی ہے یہ صحابہ کے خلاف ان کے جو پیروں نے، ان کے مرشدوں نے، ان کے سربراہوں نے لکھ دی ہے باتوں کو، اس کو تو کہتے ہیں صحیح، اس کی مختلف تبریریں کا جواب پیش کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں باقاعدہ. لیکن ان کے جب عمرا کے خلاف، ان کے مرشدوں کے خلاف جب اعتراض کیا جاتا ہے تو گالی دیتے ہیں. کیسے انہوں نے صحیح کہا ہے، غلط نہیں کہا، وہ گالی دیتے ہیں الٹا. یعنی ان کو جو ہے صحابہ پر اعتراض کرنا کوئی غلط نظر نہیں آ رہا. لیکن ان کے اوپر اگر اعتراض کر دیا جائے، آج کے 20ویں صدی کے ایک مفکر کے اوپر، جھوٹے آدمی کے اوپر اگر اعتراض کر دیا جائے تو ان کو بھاری پڑتا ہے. انہیں اپنی جماعت اور اپنی فکر اور اپنی سوچ، اپنا اقتدار، ساری چیزیں دکھتی ہے کہ اس پہ ضرب نہ آنا پڑے. ایک آدمی ایک مسلمان صحابہ کی پر جو ہے غیرت کی بنیاد پر دفاع کرتا ہے تو یہ لوگ اس کو چاپلوس، مکار اور دنیا بھر کی کیا کیا چیز بولتے ہیں. اتنی برداشت نہیں. جتنے اندھے مقلد یہ ہیں اور اندھی تقلید یہ کرتے ہیں، تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے کسی فرقے اور جماعت نے کیا اور یا آج کر رہے ہیں، نہیں ملے گا. صوفیوں کے یہاں جو تصور ہوتا ہے بالکل کہ ہم اپنے امام کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، ہماری حیثیت وہی ہے جیسے ایک غسل دینے والے کے سامنے ایک مردے کی ہوتی ہے، میت کی ہوتی ہے، اس سے بھی بری حالت ان کی ہوتی ہے اندھی تقلید میں. آگے تصور کر لیں، اس سے زیادہ یہ لوگ جو ہے جواب پیش کرتے ہیں، تبریر پیش کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں بھوڑے انداز میں، اور اگر نہ ہو پاتا ہے تو الٹا گالی دینے پہ آ جاتے ہیں. وہ دوسروں کے یہاں نہیں پایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو یہ موجودہ دور میں ان کا جو فتنہ ہے تحریکیت کا، اس کو ہمیں سمجھنے اور ان سے بچنے اور مختلف طریقے جو ہے اس کو اپنا کر کے عوام میں بیداری لانی. کیونکہ اپنا جو اہل حدیث طبقہ ہے، نوجوان جو ہیں ان کو کم سوچ بوجھ ہے، فکر اور منہج کی، وہ لوگ ان کی جان میں پھنس رہے ہیں. اور اپنی اتنا جماعتی پیمانے پر میں جو حقیقت بتا رہا ہوں وہ بیداری نہیں پائی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے جو نوجوان بہت ساری جگہوں پر مجھے معلوم ہے باقاعدہ کہ جماعت کے بڑے افراد جو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں اور ان کی فکر رکھتے ہیں باقاعدہ. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے اندر کوئی کام نہیں، ہماری جماعت کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ ساری فکر نہیں ہے. ان کے کچھ جھوٹے اور کچھ دکھاوے، کچھ کام انسانیت کے نام پہ ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں منہج سلف اور فہم سلف کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زیادہ ٹائم ہو گیا اس لیے معذرت کر رہا ہوں. ابھی دیکھیے جزاکم اللہ خیر حسن الزائی شیخ محترم جو آپ کے سامنے جو ہے اپنے عنوان کے تحت خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اب اس وقت جو ہے کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں, ممکن ہے آپ لوگوں کو جو ہے حوائج ضروریہ کی بھی حاجت ہو. صرف جو ہے مختصر نہیں 5 سے 10 منٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں. 2-4 سوالات جو ہے شیخ محترم کے پاس آئے ہیں, وہ جوابات دے دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا وقفہ ہوگا. اور وقفے میں خیال رکھیں 10 منٹ کے اندر آپ فارغ ہو کر آ جائیں تاکہ اگلے محاذر کو بھی ہم سننے کی کوشش کریں. ہمارے خیال اکثر سوالات جو ہیں آپ علماء حضرات ہیں تو تقریر کے اندر اس کا جواب آ گیا ہے. مثال کے طور پر تحریریت والے کیا چاہیں, ہمارے خیال میں نے بتا دیا ہے. ان کا مین مقصد جو ہے, اصل مقصد بھیڑ کو اکٹھا کرنا دین کے نام پہ, سیاست کرنا اور اقتدار حاصل کرنا, اس کے علاوہ اور کوئی کام ان کا نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے, ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے کچھ کام کریں, ان کا مین مقصد یہ ہے نوجوانوں کو ورگلا کرنا. یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سوال ہے کہ کیا ہے. بہرحال مانا علیہ و اصحابی والی روایت لے کر نوجوان بحث کرتے ہیں ان لوگوں سے کیسے نپٹا جائے گا اور کیا یہ حدیث اگر کہتے ہیں تو کیا ہمارا معاملہ کیا ہوگا ان کے نزدیک. یہ حدیث تو معروف ہے, مانا علیہ و اصحابی, ہم لوگوں کے لیے مضبوط دلیل ہے. اس سے جو ہے ہمارا منہج ہے, حدیث سلف کا منہج جو ہے, حدیث کا جو منہج ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ کسی امام امتی کی کسی کی ہم تقلید نہیں کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ آیت بہت اہم ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج جو طریقہ تھا اور صحابہ کا جو منہج رہا ہے, یہ اس آیت کے اندر اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے ہم چلتے ہیں. اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ صحیح ہے. اور اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آیت اس کے لیے خاص اہم جو ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, تو یہ منہج ہے. مانا علیہ و اصحابی یہ ہمارا منہج ہے. تحریکیت کا وجود کب ہوا, جب سے یہ تنظیمیں قائم ہوئی, خاص طور سے 1928 میں اخوان المسلمون مصر کے اندر اور 1941 میں جو اسلامی جماعت یہاں لاہور میں پاکستان کے اندر موجودگی کے طور پہ. دیکھیے یہاں پر میں بتا دیتا ہوں, یہ جو قائم ہوا انہوں نے لوگوں کی بڑے بڑے لوگ دین کے نام پہ کہ ہم جو ہے جماعت بنانا چاہتے ہیں اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, دعوتیں توحید و تبلیغ کا انداز میں ایسا ویسا, بہت سارے اہل حدیث علماء ان کے اس میں آ گئے فیور میں اور سب گئے. محمد اسحاق حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ بھی گئے تھے اور بڑے بڑے سلفی اور اہل حدیث علماء گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تجدید دین کر لو اور کلمہ پڑھو سب لوگ, کہ ہم لوگ پریشان ہوئے, یہ کیا بھائی ہم لوگ تو مسلمان ہیں, پھر یہ کلمہ پڑھنے کی کیا, اور تجدید دین کا کیا مطلب, اس کا مطلب ابھی تک ہم لوگ مسلمان نہیں تھے کیا. کہا ہم تو وہی نہیں پڑھنے والے کلمہ ہم تجدید کیوں کریں, ہمارا دین جیسے تھا ویسے ہی رہے گا, ہم اس دین پہ تھے. پھر انہوں نے تفصیل سے بتایا اس کا خلاصہ ہے کہ فکر کیا ہے, سوچ کیا ہے, کس فکر پر یہ دراصل ایک تکفیری ذہن کے تھے, وہ مانتے نہیں رہے. پوری وضاحت ہے, انہوں نے جگہ جگہ اشارہ بھی کیا, اس کو تفصیل سے باقاعدہ سید قطب نے اپنی کتابوں میں خاص طور سے فی ظلال القرآن اور فی معالم الطریق, ان دونوں کتابوں کے اندر جو ان کی آخری کتاب ہے بالکل نہیں اس سے رجوع کیا انہوں نے. جو لوگ جواب دیتے ہیں کہ رجوع کر لیا کیا کیا, سب جھوٹا. اور باقاعدہ الحمدللہ انہی لوگوں کے علماء جو معتبر علماء مانے جاتے ہیں ان کے یہاں سید قرضاوی اور محمد غزالی دونوں نے جگہ جگہ باقاعدہ لکھا ہے کہ ان کی ایک فکر تھی آخر میں. جس طریقے سے باقاعدہ ڈاکٹر اسرائیل کے بارے میں ان کے بیٹے نے گواہی دی ہے اور ویڈیو باقاعدہ موجود ہے کہ نظریہ ارتقاء اور وحدت الوجود پر, یہ دونوں عقیدے پر ہمارے ابو کا انتقال ہوا ہے, اللہ معاف کرے. یہ دونوں مانتے تھے وہ نظریہ ارتقاء. سمجھ لیجیے کیا ڈاروین کا عقیدہ, باقاعدہ انکار ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کس طریقے سے, پورا قرآن میں موجود ہے.
تو اس کا انکار ہے، بندر سے پیدا ہوا انسان، یہ ان کا عقیدہ تھا باقاعدہ، اور وحدت الوجود جانتے ہیں ہم لوگ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے اور یہی لوگ باقاعدہ ان کے خلاف کچھ باتیں کر دو، سوال ہے یہ سب علماء حق ہے کیا؟ یعنی اتنے جو ہے سمجھ لیجیے کرپٹ قسم کے عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے یہ سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ باقاعدہ بت کی طرح سے مانتے ہیں۔ غزوہ ہند کی تشریح، یہ دیکھیں یہ بھی لفڑا جو ہے لوگوں نے زیادہ تر یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کا ایک ویڈیو مشہور ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کا مذاق باقاعدہ اڑایا جاتا ہے۔ ہاں جتنا مسلمانوں کا مذاق ان کی وجہ سے، ان جاہلوں کی وجہ سے موجودہ دور میں پریشانی ہوئی مسلمانوں کو اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی نہیں ہوا ہے ان جاہلوں کو، کیونکہ ان کے عقیدے سے غافل۔ یہ کیا تھے؟ ایک ناکام سرجن تھے، ڈاکٹر تھے، آگے اسلام کی سرجری کرنے کے، ہاں، اور وہ بھی تباہ کر دیا مسلمانوں کو، ویڈیو بنا کر کے ان کے سیدھے بیانات دے کر کے پیشی ہوئے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، مہدی آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، جو صحیح روایتیں ہیں اس کو بھول کر کے اور جو جھوٹی روایتیں اس کو پیش کر کے، تو انہوں نے یہی سب کیا ہے۔ اور اس کا یہی سب، یہ روایت کب کے لیے ہے؟ بتایا جاتا ہے محمد بن قاسم یا حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں، یا باوی اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت بتاتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، میری تحقیق تو نہیں ہے، لیکن دوسروں کے ذریعے جو معلوم ہوا ہے یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے صحیح تو یہ سب ہو گیا، پورا ہو گیا، کیونکہ مسلمان کو اس پر حملہ کیے اور وہ ساری چیزیں پوری ہو گئی، تو اب کون سا یہ غزوہ باقاعدہ، اور باقاعدہ اس نے تو پرچار کیا ویڈیو کے ذریعے سے کہ ہندوستان، افغانستان، ایران یہ سب مل کر کے ایسا ویسا کریں گے، سب جھوٹی باتیں ہیں، پیشی ہوئی اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی کو لے کے آج سب لوگ مذاق بنے ہوئے، مسلمانوں کو جگہ جگہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ ترکی، لبنان، اردن میں اکثریت سلفیت ہے یا اخوان مسلمین؟ سلفیت عرفیت جانتے ہیں آپ سلفیوں کی کیا حالت ہے، جگہ ہر پوری دنیا میں ہے، لیکن کیا ان کی حالت ہے؟ 1%، 2% ایسے سب ہے، اکثر تو خرافاتی بدعتی منہج اور عقیدے میں ساری چیزوں میں ہے، ہاں، اور عربوں میں تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ خلیج میں سلفیوں کی تعداد زیادہ ہے، گلف کنٹریز میں جیسے سعودی ہے، یمن ہے، کویت ہے، قطر ہے، یہ جو امارات ہے، یہ جو 5-6 ممالک ہیں جن کو گلف کنٹریز کہا جاتا ہے، یہاں آپ دیکھیں گے تو صحیح اسلام کی تصویر آپ کو ملے گی، یہاں پر بدعات، خرافات، مزارات، شرکیات کے اڈے آپ کو نہیں ملیں گے، ساری چیزیں وہاں پہ آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ باقی دنیا بھر میں ہر جگہ ہر طرح کی خرافات، تصوف سے لے کے تقلید، بدعات، مزارات، خرافات، ہر چیز آپ کو مل جائے گی، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گی۔ اور اخوانی جہاں پہ کہ وہ لوگ تو اور بڑھاوا دیتے ہیں، کرو اپنے من کی کرو، اور اس طرح سے اجتہاد کے نام پر حسن بننا تو باقاعدہ جاتے تھے مزاروں میں تقریر کرتے تھے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اور کبھی انہوں نے شرک پر نہیں بولا کیا ہے، بلکہ شرکی اعمال خود کرتے تھے، کون بولیں گے، بہت ساری چیزیں ان پر ہیں، اور میں نے سب جمع بھی کیا ہے، انشاءاللہ دعا کرے وہ آ جائے۔ کیا کائنات کو اللہ تعالیٰ سے غیر نہ سمجھنا کفر نہیں؟ یہ سب حضرت الوجود کی جو ان کی ڈاکٹر اسرار کا وہ جو لفڑا ہے وہ بالکل جو ہے، یعنی یہ کہہ لیجیے کہ تصوف اور الحاد کا ملغوبہ ہے، ان کا پورا بیانیہ جہاں بھی وہ بولتے ہیں۔ ابھی کوئی بھی آپ بات بولو تو وہ شعر و شاعری اور وہ ابن عربی اور فلانے دھماکے کے اقوال نقل کر کے جو ہے، اور علامہ اقبال کے شعر کو نقل کر کے کوٹ کر کے اسلام اور شریعت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، خاص طور سے غیب کی چیزیں، اللہ کی ذات، اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے آپ کو صریح جو ہے نص پیش کرنا ہوگا قرآن حدیث سے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آدمی اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں بات کرے، باقاعدہ وجود کائنات کے بارے میں بات کرے، تو قرآن نے تو تصور دیا، اس کے علاوہ آپ دوسروں کے اقوال سے پیش کرو گے تو نہیں، بالکل جو ہے بیس لیس ہوتا ہے یہ ساری باتیں، یہ کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق غیبیات سے، اور غیبیات سے تعلق کچھ بھی ہو، یہ بندہ غیبیات سے متعلق باتیں بولے گا میں سمجھتا ہوں، ارے تم کیا سمجھتے ہو بھائی، تمہاری کیا حیثیت ہے دین کے بارے میں، غیب کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں سمجھتا ہوں، قرآن سے حدیث سے دلیل دو تب آپ کی بات مانی جائے گی، ورنہ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، آپ جو ہے سرجری کرنے نہیں بیٹھے ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ادھر سے چیرا جائے، ہاں آپ دین کے معاملے میں نہیں ایسا بول سکتے۔ یہ لوگ منہج اور طریقے کے بدلے میں کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ ایسا سوال کریں منہج سلف کے بدلے میں یہ کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ اپنا جو خرافاتی منہج پیش کرتے ہیں، ہاں
پر تنقید کرنے یا حکم لگانے کا مختصر جو ہے اصول بند کیے. تنقید جو ہے یہ شرعی اصول کی بنیاد پر ہوگا. کوئی بھی چیز آپ یہ دیکھیں دین طے ہے اور اس کا منہج طے ہے. یہ دو چیزیں آپ سمجھ جائیں گے. منہج آپ دیکھیں کوئی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے لیے جہاں اخلاص کی شرط لگائی ہے خالصاً للدین، وہیں پر شرط لگائی ہے سنت کی موافقت کی. تو سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور منہج کے مطابق بھی وہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. تو کسی بھی آپ یہیں پہ نقد کر سکتے ہیں، اس کو ہٹا دیں گے تو نہیں ہوگا. ہر کوئی آدمی اخلاص سے اپنا کام کر رہا ہے یہ ہم نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں اور یہ لوگ یہی کرتے ہیں، چاہے تبلیغی ہو اخوانی ہو سارے لوگ ہوں، بھائی آدمی اخلاص سے کام کر رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، خلاص نہیں. ارے بھائی وہ سنت کے مطابق یا نہیں مطابق ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے نہیں مطابق ہے، منہج سلف کے مطابق ہے، یہ ہم دیکھیں. اب جب یہ آپ بولنے لگو گے تو کہیں گے یہ تو جو ہے ایسا ویسا بول رہا ہے. تو یہاں آپ تنقید کریں گے. تنقید کا ہی دوسرا جو طریقہ، دوسرا جو پوائنٹ ہے منہج. ایک ہوتا ہے کیا دین، ساتھ میں منہج. منہج پہ آئیں گے تب آپ تنقید کریں گے. وہ منہج کو سمجھنا ضروری ہے. دو سالہ کورس کرنے والے دین کا کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس سے جو ہے تربیت ہو سکتی ہے اور پڑھانے والے عالم دین ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دائی کو کون کون سے شرائط ہونا چاہیے؟ کیا جامعہ سے فارغ ہونا کافی ہے یا گہرا معاملہ؟ مطلب وہی ہے کہ دائی ہونے کے لیے جامعہ سے فارغ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کو تلقین ضروری ہے. دین کو سیکھنے کے لیے تلقین، وہ علماء کی رہنمائی میں. اصل میں تلقین کیوں، یہ مقصد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں ایسا لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے علماء کی رہنمائی اور تلقین ضروری ہونا چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے، صرف قرآن اور حدیث اور تراجم وغیرہ پڑھ لینے سے دین پورا سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ہم اصول کی کتابوں کو نہ پڑھیں. اور اصول کی کتابیں ہم مطالعے سے نہیں سمجھ پائیں گے، چاہے وہ اصول تفسیر ہو یا اصول حدیث ہو جس کو مصطلح کہتے ہیں، یا علم المیراث ہو، یا اسی طریقے سے اصول فقہ ہو، اصول کی دوسری کتابیں ہوں. آپ اس کو جب تک تلقین نہیں کریں گے، علماء کی رہنمائی میں سیکھیں گے نہیں، جب تک نہیں سیکھ سکتے. اور یہ لوگ جو سیلف مطالعہ والے جو ہوتے ہیں، خود مطالعہ کر کے عالم بن جاتے ہیں، ان کے پاس یہ اصول کی چیزیں ہوتی نہیں. آپ اگر اصول نہیں جانتے، اصول حدیث آپ نہیں جانتے یا اصول تفسیر نہیں جانتے ہو تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ دو حدیثیں دو طرح کی ہیں، ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے. آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے. دو آیتیں ہیں، ایک مطلق ہے ایک مقید ہے، ایک مجمل ہے ایک مفسر ہے ایک مفسر ہے. آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ جو ہے نہیں سمجھ گے. سب اصول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے. اب انعمت علیہم سورہ فاتحہ کے اندر مجمل ہے. اب اس کی جو ہے مفسر آیت کون سی ہے؟ سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں، اس میں تفصیل بتایا گیا پورا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصول کی کتابوں میں آپ کو ملتی ہیں. تو تلقین ضروری ہے. بغیر تلقین اور علماء کی رہنمائی میں دین کو حاصل کرنا مناسب نہیں. اب وہ تلقین اور رہنمائی کہیں بھی حاصل ہو، جامعہ کے اندر ہو، مدرسے کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، اپنے گھر میں حاصل کریں، کہیں بھی حاصل کریں، علماء کی رہنمائی میں علم کا سیکھنا ضروری ہے، دعوت کے لیے خاص طور سے. جمہوری حکومت کے تاغوت میں شمار ہونا، تاغوت والا کپڑا جو ہے دیکھیے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. جمہوری حکومت ہے کہ جمہوری حکومت اس کا کوئی اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تاغوت جو اصل ہے، آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو ابن کثیر نے لکھا ہوا ہے کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت. اللہ کے علاوہ دوسری کسی کی چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، غیر اللہ کی عبادت. ظاہر سی بات ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
یہاں طاغوت کس کو کہا گیا؟ اللہ کے مقابلے میں. تو لا الہ الا اللہ کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اللہ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے اور طاغوت کی عبادت سے روکا گیا. تو طاغوت غیر اللہ کے معنی میں ہے. غیر اللہ میں کسی بھی چیز کی عبادت ہو، پرستش ہو، اس کو جو ہے طاغوت کہتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے طاغوت کے حکمرانوں کو مراد کیا ہے. یہ لوگ جو بولتے ہیں طاغوت، یہ سمجھ لیجیے کہ جو موجودہ دور کے حکمران ہیں ان کو یہ لوگ مراد لیتے ہیں. یہ غلط ہے. کوئی ان کی پرستش نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا. یہ کیوں کہتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کہ حاکم، یہ لوگ جو ہے معبود سے مراد حاکم لیتے ہیں. معبود سے مراد لا الہ، الہ سے مراد حاکم لیتے ہیں، تو طاغوت سے مراد انہیں کو لینا پڑے گا. اگر شرک کریں گے تو وہ طاغوت ہو گئے. تو یہ لوگ طاغوت سے مراد حکام کو لیتے ہیں. یہاں پر جو ہے کیونکہ ان کا جو ہے یہاں پر مقدمہ مضبوط ہوتا ہے، تو یہ جو ہے مغالطہ ہے، عوام کو مغالطے میں ڈالتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ سارے مسلمانوں کی، سارے حکام اور مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. کہ کتابوں میں، سید موجودی کی کتابوں میں، خاص طور سے سید قطب کی کتابوں میں باقاعدہ آپ کو ملے گا، جگہ جگہ ملے گا کہ یہ لوگ باقاعدہ، بلکہ ڈاکٹر اسرار کی جگہ میں دیکھا جو ہے کوئی انچ ایسی دنیا میں نہیں ہے جہاں پر تیری حکومت ہو، اب ہم کا مطلب اللہ کے حساب سے ہم کافر ہیں. بتائیے، مطلب خود آدمی اپنے اوپر حکم لگا رہا ہے نوز باللہ. تو ان کے یہاں یہی ہے کہ کہیں پر جو ہے شریعت کا نفاذ نہیں تو سمجھو کہ سارے لوگ کافر. اگر حکومت نہیں ہے، حکومت بھی اللہ کے رسول، اس کا مطلب جو مکی زندگی 13 سال اس کو آپ کیا کہو گے؟ کیا حکم لگاؤ گے اس پر؟ وہاں پر تو اللہ کے رسول نظام کفر کے تحت تھے، کافروں کی حکومت تھی، ان کے ماتحت میں رہتے تھے، اس کو کیا حکم لگاؤ گے؟ وہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم علماء ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جہاں پر جیسی حالات ہو، اگر یہاں پر مکی جیسی حالات ہے تو وہ ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے مکہ میں کیا. اگر جہاں پر مدنی جیسی حالات ہو تو ہمیں وہ سب کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے مدینہ میں رہ کر کے کیا. بہت آسان ہے، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں جتنا ہمیں اختیار حاصل ہے اسی حساب سے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، اور اصل دعوت ہی کام کرنا ہے اور کوئی چیز نہیں ہمیں کرنا ہے. باقی سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے. نعمت کی کوئی بھی شکل ہو، حتیٰ کی حکومت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نعمت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.